میں آپ کو اپنے والد کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے تو رہتے تھے مدینہ منورہ، رجب، شعبان، اور یکم رمضان کو پھر وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے آتے تھے مکہ۔ باقی 10 مہینے جو ہے وہ مکے میں رہتے تھے اور یہی پڑھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ درس نہیں دیتے تھے۔ کئی دفعہ ان کو علماء نے کہا کہ حضرت یہاں آتے ہیں آپ 2 مہینے، بڑا ٹائم ہے، لوگ فائدہ اٹھائیں، پر میں ابھی یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں درس دیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور کی آواز سے بھی آواز اونچی نہ ہو جائے تو کہیں میری آواز اونچی ہو جائے۔ میں یہاں درس لینے تو آتا ہوں، دینے نہیں آتا۔ اور ہمیشہ ریاض الجنہ میں استوانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ حضور نے بی بی عائشہ کو ایک بات بتائی تھی، کوئی راز کی، کہ یہاں جو بھی دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ اس لیے آپ وہاں بیٹھتے تھے۔ اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ بھئی سیدہ عائشہ امہات المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، تو ماں نے اگر سفارش کر دی تو بچے بچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر جو تھی وہ یکدم گھٹنے، تکلیف تھی ان کو پہلے سے لیکن نظر بحال تھی۔ آج یہ ہوا کہ نظر ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لها کل غائبۃ لی منک بخیر۔ میرے ساتھ ایک آدمی دوست ہوتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نماز وہیں پڑھی۔ اس کو میں نے کہا کہ بیٹا میری نظر ختم ہو گئی ہے، اب مجھے خود پکڑ کے لے جاؤ اور آگے سے گزریں گے صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے، پھر مجھے باب النساء جو ہے وہاں ایک حارث ہیں، غلام حیدر ان کا نام ہے، وہ ہمارے علاقے کے ہیں، مجھے اسی کے پاس پہنچا دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب صلاۃ والسلام پڑھ لی ہے، دعا میں میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا یا اللہ، میں نے تیرے نبی کی 80 سال حدیث پڑھائی ہے، اب آخری عمر میں اندھا بھی ہو گیا۔ لوگ یہی کہیں گے وہابی تھا نا، اندھا ہو گیا۔ بہرحال میں روتا ہوا باہر آیا۔ غلام حیدر سے میں نے کہا ابھی یہیں کھیس بچھا کے سیرانہ رکھ دو، اب میں اپنے مکان پہ نہیں جا سکتا، میری نظر نہیں ہے، واپسی پہ کیسے پہنچوں گا؟ تو مجھے تہجد میں اٹھا کے وضو کرا دینا، حرم اندر چھوڑ دو۔ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بالکل آرام کریں۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں سرانہ رکھ کے سو گیا تو یکدم میرے سر میں کسی نے بوٹ کی ٹو کے ساتھ پاؤں مارا۔ اتنا شدید مجھے درد ہوا، میں نے کہا بیچارہ کہ بھول کے نظر نہیں آیا کہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ اتنا درد ہوا کہ میری نیند ختم ہو گئی، میں اٹھ کے بیٹھا تو میری آنکھیں بحال تھیں۔ میں نے کہتے ہیں آپ کا جیب سے خط نکالا، تمہارا خط جیب میں پڑا تھا، وہ میں نے بالکل آرام سے پڑھا، سب نظر بحال ہو گئی۔ وہ جو مارا گیا تھا نا، وہ دماغ میں چوٹ جو تھی وہی علاج تھا، آپریشن ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے میرے بھائی، آپ نے فوجی آپریشن میں آنکھیں دی ہیں، اللہ دوبارہ روشن کر دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میں بکھر سے آیا ہوں، میری ہمشیرہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ہر جمعرات اس کی جمعرات کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، خیرات، بالکل بدعت ہے، کھانا ناجائز ہے۔ 40واں کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔
آپ کو اتنی بڑی محبت ہے نا، سارا مہینہ خیرات کرتے رہو. یہ کیا ہے کہ جمعراتوں کے دن بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بڑا باپ کی خدمت کر رہے ہیں. محمد اظہار بھوپال سے آیا ہوں، میری اولاد نہیں ہے.